أصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهموم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی یہ مجلس ہماری نکاح کے سلسلے کی مجلس ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں انسانی زندگی کا یہ بہت اہم موڑ ہے جس میں ایک اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خاندان وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں ہی یہ خصوصیت رکھی کہ نکاح کا سلسلہ انسانوں میں جاری فرمایا۔ جانوروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس طرح کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے، نہ ان میں وہ شعور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں یہ سلسلہ جاری فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور طریقہ بتلایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان سب کو بال بچوں والا بنایا۔ دوستوں اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی پہچان اور ان کا تعارف اور ان پر اللہ پاک کی طرف سے ہونے والے انعامات اور احسانات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر نبی کا بیوی بچوں والا ہونا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا انعام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں فرمایا: نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی ومن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ 3 صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا اور رات کے تہجد کا جو معمول ہے، اس سلسلے میں وہ پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ بتلا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کأنہم تقالوها۔ یہ جو 3 صحابہ آئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہے، آپ کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو تو بخش دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی یہ عبادت اگر کم ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا درجہ بدل۔ لیکن ہم ایک نے نیت کی کہ زندگی بھر شادی نہیں کریں، زندگی بھر رات بھر عبادت کرتے رہیں، یہ دنیا روزے رکھنے کی کسی نے بات کی، گویا اپنے آپ کو سماج سے الگ کر کے تنہائی کی زندگی گزارنے کی باتیں کی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے موقع پر صحابہ کرام کے سامنے گفتگو فرمائی: انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقویٰ اور اللہ پاک کا خوف اور خشیت میرے اندر ہے۔ ولکنی اصوم و افطر، لیکن میں رمضان کے علاوہ نفل جو روزے ہیں میں کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وأصلی وأنام، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو تہجد میں، وأنام، اور میں سوتا بھی۔ اور تیسری چیز فرمائی: وأتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو میری اس طریقے کو چھوڑے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، سماجی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے سختی اور اس کی طرف سے بدسلوکی کا اگر مظاہرہ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کو خوف ہے اپنے شوہر سے، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ صلح کر سکتی ہے، اپنے کچھ حق، اگر اس کو وہیں رہنا ہے، اپنے کچھ حق کو وہ ساقط کر دے، معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا خَيْرًا، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ صلح کرے، اپنے ایک دو حق کو زائد یعنی معاف کر دے، اور اس طریقے سے یہ تب ہے جبکہ نشوز اور ظلم اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہو۔ اللہ پاک نے وہاں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، بہتر یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں جو مسائل ہے اور جو جھگڑے ہیں ان کو صلح سے نپٹائے، اور وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ پاک نے فرمایا صلح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر رکھی۔ دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی میاں بیوی کو کہا جا رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک فرماتے ہیں مرد کو ذمہ دار بنایا، بما انفقوا من اموالهم، اس کو اللہ پاک نے ذاتی فضیلت مرد کو بھی دی ہے اور عورتوں کو بھی دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، لیکن آگے فرمایا شوہر خرچ کرتا ہے، پھر عورتوں کی تعریف فرمائی فالصالحات قانتات، دوسری آیت میں بھی اس میں تحریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی تعریف فرمائی کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے، اور شوہر کے مال میں اور اپنی آبرو اور اپنی حفاظت میں شوہر کی عزت اور آبرو کا خیال کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال ہوگا اور جنت اس کو ملے گی۔ یہی آگے آیت کریمہ میں میاں بیوی کا اختلاف ہو سمجھا کر ہلکی سی مار پیٹ، ہلکی سی، جس کو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرباً غیر مبرح، ایسی ہلکی سی پیٹائی، لیکن وہ بھی اب ہمارے زمانے میں مشکل ہے، تو قرآن نے ایک اور علاج بھی بتلایا کہ یہ دونوں اس طرح الگ ہوں۔ عورت اگر غیرت والی ہے، اپنے شوہر سے تعلق رکھنے والی ہے، تو یہ چیز اس کے حق یہ تب ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، جیسے یہاں نشوز فرمایا، وہاں عورت کی طرف سے اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو شوہر کو کہا سمجھا کر اس طرح الگ کر کے یہ طریقے بتائے۔ ان کے بعد بھی اگر میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہو پا رہی تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کے رشتہ دار اور عورت کے قریبی رشتہ دار دونوں کے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عورتوں کا کیس مرد اور عورت کے جھگڑے کا آتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارے اپنے گھروں کے یہ جو مسائل ہیں جن میں تم ہمیں شریک نہ کرو، اپنا معاملہ چپ چاپ مسئلہ حل کرو۔ صاف بات ہے جب عدالت میں کیس جاتا ہے، لڑکی شوہر کے متعلق کچھ بولتی ہے، شوہر لڑکی کے متعلق کچھ بولتا ہے، اور دونوں کا وہ جو راز میاں بیوی کا تھا یا آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کو نبھا لیا، جب یہ مسئلہ کورٹ تک پہنچتا ہے تو پھر آپس میں زبان درازیاں ہوتی ہے، الزامات لگتے ہیں، تہمتیں ہوتی ہے، اور آپس میں ایسی نازاکی کہ پھر جوڑ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا، اور اس آیت کریمہ نے بھی فرمایا کہ اگر یہ دونوں اپنے اعتبار سے مسئلہ حل نہیں کرتے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار اولیاء جو ذمہ دار ہے ان کو اپنی لڑکی کسی جگہ شادی ہوئی ہے وہ اور اپنا لڑکا بہو لے کر آیا، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں یا ان دونوں کی خوشی ہوگی تو خاندان خوشی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ تاکید فرمائی کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کا رشتہ دار جو خود بھی اپنی، ہماری گجراتی زبان میں بولا جاتا ہے کپڑا اٹھائیں گے تو ہماری ران کھل گی، تو اپنے گھر کے مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا کہ یہ قریبی رشتہ دار آپس میں صلح کروا لیں، کہ یریدا اصلاح، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ خاندان کے دو الگ الگ خاندانوں کے جو آدمی صلح کروا رہے ہیں، اگر ان کی نیت صاف ہے کہ یریدا اصلاح، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک لڑکی لڑکی میں جوڑ پیدا فرمائے۔ یہ ساری باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے اس لیے کہنی ہے کہ قرآن کریم نے
شادی سے پہلے کی بھی چیزیں ذکر فرمائے، بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے سے احکامات ذکر فرمائے، پھر بڑے ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھنا، تحنیک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لے جاتے تھے کھجور وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مبارک اس کو چاٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لعاب، اپنے لعاب سے ملا ہوا وہ کھجور کا حصہ اس کے تلوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں۔ پھر اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا، اس کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں بچہ نماز کا اس کو عادی بناؤ، 10 سال میں اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سرزنش اور ہلکی سی اس کی باز پوچھ بھی کی۔ یہ چیزیں بچپن سے بتلائی جائیں۔ بتلانا یہ ہے کہ اسلام نے معاشرتی اور سماجی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر شادی کے مسائل کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا۔ اس لیے ان مسائل میں جہاں کہیں کچھ آپس میں شریعت مطہرہ کے احکام ٹوٹیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ نہیں کریں گے، تو یہ مسئلہ آگے جا کر بہت ساری دوسری شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی علیحدہ ہو جائے، اولاد ہوتی ہے، یہ بیچاری تعلیم و تربیت اس کی نہیں ہو پاتی، ماں اور باپ کی کھینچے تان میں اس بچے کا مستقبل بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رات دن ہمارے سماج میں بھی چل رہی ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کو پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپسی معاملات میں بھی، خاندانوں میں بھی، ملکوں میں بھی، حکومتوں کے درمیان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تیار کیا، عمرہ کے لیے 1500 آدمی پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، بہت بڑی تعداد، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تو فتح پا لے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں معاملہ دوسرا رکھا تھا، صلح کے اوپر وہ معاملہ حل ہوا۔ مشرکین بھی اپنے آدمی بھیج رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیج رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی شرطوں کے مطابق مان کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی۔ اس سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے بعد واپس مکہ سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا یہ صلح 10 سال رہے گی، کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اس کو وہیں رہنے دیں گے، آپ کے پاس نہیں بھیجیں گے، لیکن کوئی مکہ والا اگر ایمان لائے اور مدینہ آ جائے تو آپ کو اس کو واپس کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، نہیں آپ کو اللہ کے رسول نہیں مان رہے، آپ لکھو محمد ابن عبداللہ، اس پر بھی راضی ہو۔ جب واپس ہو رہے ہیں ایک جگہ قیام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی کھلی فتح اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکابر مفسرین صحابہ میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں فتح سے فتح مکہ مراد، لیکن ہم صحابہ کرام جانتے ہیں کہ اس سے فتح مراد نہیں ہے فتح مکہ، بلکہ صلح حدیبیہ۔ اللہ پاک نے صلح کروائی اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی کہ ہم نے آپ کو فتح۔ یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب آدمی صلح کر لیتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے تو یہ اطمینان سے سوتا ہے۔ اور اگر خاندانوں میں ناچاکیاں ہوئی، میاں بیوی میں ناچاکی ہوئی، آپس کے دوسرے رشتوں میں ناچاکیاں ہوئی، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر زندگی اچیرن بن جائے۔ صلح کیا ہے؟ قرآن نے صرف صلح کرنے کا ہی نہیں فرمایا، دوسری ایک آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخوین، کہ مؤمنین مرد اور عورت یہ آپس میں بھائی، انما المؤمنون اخوة سب بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم لہذا تم صلح کرواؤ تمہارے بھائیوں کے درمیان۔ وہاں بھی عجیب جملہ فرمایا، اجنبی آدمی ہے لیکن آپ کو کہا، قوم کے ذمہ داروں کو، سماج اور سوسائٹی کے افراد کو کہا کہ جب کہیں کہیں ناچاکی ہو تمہارا کام ہے ان مومنین کے درمیان فاصلحوا بین اخوین، یہ نہیں فرمایا کہ بین المؤمنین، دو مومنین کے درمیان صلح کراؤ، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا فاصلحوا بین اخوین، جن دونوں کو تم ملا رہے ہو یہ بھی تمہارے بھائی، یعنی آدمی اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لیتا ہے، میرا بھائی میری بہن میرے رشتے دار، لیکن قرآن کریم کی آیت سارے مسلمانوں کو کہہ رہی ہے کہ فاصلحوا بین اخوین، سامنے والے دونوں حقیقی بھائی سے جیسے تم صلح کروا لیتے ہو ان کے درمیان بھی تم اچھی طریقے سے صلح کرواؤ۔ اس وقت سماج میں
جو مسائل ہمارے درمیان ہوتے ہیں بہت سی مرتبہ معمولی سی محنت اور کوشش سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوہی، سب کے شیخ حضرت نانوتوی، آپ نے فرمایا کہ صلح کب ہوتی ہے؟ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تکبر ہی صلح نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ جب دو مومنین میں ناچاکی ہوتی ہے اور جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے اس کو حدیث شریف میں زیادہ ثواب کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس نہیں چاہ رہا ہے میں اس سے ملوں، اس کو سلام کروں، اور یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وقت بھی سلام کر رہا ہے، سلام سے ابتدا یہ اپنے نفس کو کچل کر سلام کرتا ہے۔ یہ جو اندر نفس بیٹھا ہے یہ تکبر کا پتلا ہے، آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے شیطان انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ سب سے آخری بیماری اور آخری برا ہے جو سالک سے اللہ کے راستے میں نکلنے والا اور اللہ کے لیے ذکر اللہ کرنے والا، یہ آخری چیز جو اس سے اندر نکلتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ دوسری چیزیں تو نکل جاتی ہے لیکن کبر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ام الامراض، ساری بیماریوں کی ماں اگر ہے تو یہ تکبر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم نے تمسخر سے منع کیا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق، ایسا مذاق جو اس کو تکلیف دیتا ہو۔ ایک تو مزاح ہوتا ہے ہنسی مذاق میں بات کر لیں، اور ایک طنز اور دوسرے کو حقیر سمجھ کر آدمی محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ جب کسی کی مذمت کرتا ہے لوگوں کے سامنے اس آدمی کا مذاق کرتا ہے، اس وقت اس کا نفس اس کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی کبر کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں جن جن چیزوں سے منع فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت، اور آگے حدیث شریف میں فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اللہ پاک نے دو فرشتے لگائے ہیں، ہر انسان کا کام ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ہم نے دو ما یلفظ، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر دو فرشتے ہیں جو اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دوسرے کی پنچات میں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ کہا کہ وہ اپنی فکر کرتا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ لوگ خراب ہو گئے، زمانہ بدل گیا، ہم سب بھی تو زمانے کے آدمی ہے، ایک نہیں بگڑا ہے پورا معاشرہ بگڑا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس کوئی برائی وہ کرتا ہے تو اپنی طرف نسبت نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسرے کے سر پہ ڈال دینا چاہتا ہے۔ اس لیے نفس اپنی برائی اور اپنی مذمت والی جو چیزیں ہوتی ہے وہ جلدی سے قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا، چگلی کرنے والا، ادھر سے ادھر باتیں پہنچانے والے، قرآن نے ان سب سے منع فرمایا ولا تجسسوا، حدیث شریف میں فرمایا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ کے لیے بھائی بھائی، دوست اور بزرگ، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا خذوا بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا، معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ ہوں جو آپسی جھگڑوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، صلح کروائیں۔ آپ سمجھ لیجئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل، سچائی، سچ بولنا، سچ طریقے سے عمل میں زندگی گزارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق یغنی، سچ یہ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور کذب جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اتنی بڑی شدید وعید فرمائی، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کی نگاہ میں اس کو کذاب قرار دیا۔ اسی طرح آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ پاک کے دربار عالی میں لکھ دیا جاتا ہے صدیق، سچا۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور کوئی شخص صلح کروانا چاہتا ہے اور اگر وہ جھوٹ بولے گا، عورت نے شوہر کی تعریف نہیں کی ہے، اچھی اس کی بات نہیں کی ہے، یا شوہر نے عورت کے مطابق اچھی بات نہیں کی، لیکن آپ وہاں جا کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلانا تو تمہارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، شوہر تو تم سے خوش ہے، عورت کے متعلق شوہر کو کہا جائے کہ لڑکی تم سے خوش ہے، کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں، اس طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بولنا اس سچ سے اچھا ہوگا جو سچ فتنہ کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صادق و امین لقب سے نبوت سے پہلے یاد کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولے، کہے گا کہ فلاں آدمی تو آپ کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی زبان سے ہم نے آپ کی برائی نہیں سنی یا کہا تو اس کا یہ مطلب ہے، اس طریقے سے صلح کروانا چاہیں گے تو سماج اور سوسائٹی میں مسائل آسان۔ ایک بڑا مسئلہ چونکہ ہمارے یہاں میاں بیوی کا بھی ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکی کا، ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ساری چیزیں سکھلا دیتے ہیں، جس لائن میں بھی جاتا ہے اس لائن کو سیکھتا ہے، لیکن زندگی کا ایک بڑا مرحلہ جس میں ایک اجنبی لڑکی ہمارے گھر آ گئی، اب ہمارے گھر میں اس کو کیسے رہنا ہے، ماں باپ اپنی لڑکی کو بھیج رہے ہیں تو اس کو کیا آداب اور اصول سکھلانے چاہیے، شوہر کے حقوق، شوہر کے گھر والوں کی جو مسائل ہے ان سے کیسے رہنے کا، ایک شریف ماں اور باپ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کریں، اس کو وہاں پہنچانے کے بعد جو مسائل آ سکتے ہیں پہلے سے ان مسائل کے حل کے لیے اس لڑکی کو تیار کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ سے برا سلوک کرے، ادفع باللتی ہی احسن تو آپ اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ اللہ پاک فرماتے جس نے دل کو پیدا کرنا، جو دل کی ایک ایک دھڑکن کو جانتے ہیں، مصرف القلوب ہے، مقلب القلوب ہے، قلوب کو بدلنے والا ہے، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، بندوں کے قلوب رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں، اشارہ اس سے یہ ہے کہ پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں، کس وقت قلب بدل جائے، اتنی قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ مصرف القلوب اور مقلب القلوب اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ مصرف القلوب دلوں کو کب بدلتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی، یہ نہیں کہا کہ ساری بدگمانی گناہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی بدگمانی نہیں، بلکہ یہ فرمایا ان بعض الظن، اس لیے کبھی کسی سے ہماری کسی معاملے میں ناچاکی ہو اور وہ آدمی دوسرے کسی سے بات کر رہا ہے، ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ میرے متعلق ہی بات کرتا ہوں، یہ بدگمانیاں آپس میں، حدیث شریف میں فرمایا کہ یا والظن، تم بدگمانی سے بچو۔ تو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی متواضع صلح کر لیتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس سے تمہاری دشمنی ہے جب تم معاف کر دو گے تو ایسی دوستی ہو جائے گی جس کو قرآن نے فرمایا ولی حمیم، حمیم گرم کو کہتے ہیں، حمیم ایسا دوست کہ آپ کی تکلیف اس کو محسوس، آپ کی خوشی اس کو خوشی محسوس کروائے۔ قرآن نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا دشمن ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ معاف کرنا، صلح کرنا، اپنے حق کو ضائع کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، الا ذو حظ عظیم، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے سماج میں شادی بیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اپنی بچی کو سارے حقوق اس کے بتلائے جائیں، ذمہ داریاں بتلائی جائیں، اپنے لڑکے کو بیوی کے حقوق اور آداب بتلائے جائیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عبادت گزار تھے، رات کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص یہ دیکھ رہے تھے، پوچھا اپنی بہو سے کہ تم خوش ہو گھر میں؟ دوست اور بزرگوں، یہ بتلاتا ہے صحابہ کرام اپنے گھر میں ہمارا لڑکا لڑکی سے کیسا رہتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا۔ اسی طرح لڑکی والے اپنی لڑکی کی تحقیق کریں کہ میری لڑکی وہاں جا کر ستا تو نہیں رہی ہے، حقوق جو شوہر کے ہیں، گھر والوں کے ہیں، وہ ادا کرتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور کے پاس جا کر شکایت کی کہ عبداللہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہا عبداللہ کتنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے قرآن، نماز، نوافل جو پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ان سب کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کم کرو،
इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक। इसलिए जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को इस तरीके से फिरे के बाद गिरे हुए हों, कपड़े का ठिकाना न हो, बदन से बदबू आ रही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी फरमाया कि तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए अपना लिबास ठीक रखो, अपने बात ठीक सही रखो। यानी बीवी की नज़र में शौहर छूट जाए और दूसरे किसी अजनबी की तरफ मुतवज्जे हो जाए, ये घर के निज़ाम को बिगाड़ने वाला है। यहाँ तक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का ख्याल रखा। उस नबी ने फरमाया कि सुलह में खैर, आपके सामने मैंने रिवायत पढ़ी, उसमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ईमान वालों की मिसाल आपस में, तमाम ईमान वाले हुए ज़मीन के जिस इलाके में जिस ज़माने में हों, मज़लुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम, उनके आपस की मोहब्बत, तराहुमिहिम, एक दूसरे पर रहम करने में, व तलातुफिहिम, एक दूसरे से मेहरबानी से पेश आने में, कमसलिल जसद, सर से लेकर पैर तक इंसान की बॉडी जिस्म है, बदन के किसी भी उज़्व में तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को उसका असर होगा। मामूली सी उंगली में तकलीफ है लेकिन बेचैनी पूरे जिस्म को महसूस होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मिसालें दी और आपने फरमाया कि जैसे बुखार पूरे जिस्म को असरअंदाज होता है, सब बेदारी, आदमी बहुत ज्यादा बेदार रहे, सोए नहीं, नींद ना आए तो यकीनन उससे पूरे जिस्म पर असर पड़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि ईमान वालों का आपस में इस तरह है। इसके साथ मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, हमारे पास जो इस्तिफ्ताह सवाल आते हैं और इसमें यह भी महसूस होता है कि अपनी बीवी का हक अदा करने के बजाय होटलों पर, शौरों पर, पोतों पर बैठकर रात का एक बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत नाज़िल हुई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी, और हुजूर ने फरमाया जमाने की रफ्तार बर्फ जैसी है। रिवायतों में लोगों ने इससे भी नकल फरमाया, इमाम राजी वगैरह ने, हमारा मुस्लिम नौजवान न दीन के किसी काम में लगा है, न दुनिया के किसी काम में लगा है। रात को 12 और 1 बजे के बाद जब घर आएगा तो बीवी के हुकूक क्या वो अदा करेगा, और फिर सुबह में मुलाजमत करनी है, रुपया पैसा कमाना है। ये बैठे बैठे इस तरीके से जिंदगियां गुजार रहे हैं। ये समाज के अंदर ये जो बुराई आ रही है, दोस्त और बुजुर्गों, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची। रात दिन देख रहे हैं जापान वाले कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, अमेरिका वाले कैसे, वो एक एक सेकंड और एक एक वक्त की कदर करते हैं। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत बड़े आलिम गुजरे, सीरत पर इनकी बड़ी किताब है। ये जा रहे थे मिस्र, इजिप्ट, समंदरी जहाज में अचानक कोई हवा ऐसी आई और आंधी आई कि जहाज के कप्तान ने ये कहा कि शायद अब हमारा जहाज डूबने वाला है, हर एक अपने अपने एतबार से अपने अल्लाह को राजी करना होगा। आखिर ये हैरान कर दिया उसे। अल्लामा शिबली फरमाते पूरे जहाज में लोग मुंतशिर इधर उधर भटकने लगे, परेशान। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर आर्नल्ड एक कोने में बैठे हुए, उसी इस्तिंबर में कोने में बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। अल्लामा शिबली फरमाते मैं इनके पास गया और कहा कि सब लोग परेशान हैं और आप लिखने में मसरूफ। फरमाया कि दुनिया से एक दिन जाने का वक्त मुकर्रर है, मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे दो लफ्ज़ से लोगों को फायदा हो। ये दुनियादार, एक ईसाई प्रोफेसर, ये सोच रहा है यूरोप की कौमों ने जो तरक्की की है अपने औकात का लिहाज करके ही। अमेरिका में इजराइल, यहूदियों ने जो अपना ये बनाया कि पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन ये तस से बस नहीं हो। वो कौन सी कुव्वत है कि यूरोप के ऐलान के बाद भी वो लड़ाई बंद नहीं कर, उसने पावर हासिल किया है, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें ईजाद की, अपने औकात की कदर की। जब जर्मनी से भागकर अमेरिका गए, ये आइंस्टाइन और ये सब लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े इनके हथियार बनाने वाले, इनके बच्चे कॉलेज में रात को 1-1, 2-2 बजे तक मेहनत करते। एक साहब गए, पूछा कि क्यों ऐसा, इतनी लंबी मेहनत क्यों कर? तो हम, हमारा कोई मुल्क नहीं है, हम आए हैं जर्मनी से, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। अमेरिका में जब तक हम अपना वजूद बरकरार नहीं रखेंगे, साबित नहीं करेंगे, वहाँ तक ये कौम हमें अपने यहाँ कबूल नहीं करेगी। इसलिए हम अपनी कॉलेज में मेहनत करें। दोस्त और बुजुर्ग, जिस नबी ने अपनी उम्मत को दिया था, आज वो गैरों के पास चला गया। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, जिंदगी का कोई रुख मुतय्यन करो। हर घड़ी पूरी दुनिया में और इस मुल्क में हमारे खिलाफ क्या क्या महफिल रची जाए, लेकिन हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। इसलिए
یہ نکاح کی مجلس کی اس نسبت سے ہمارے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، رات کو 1-2 بجے بھی ہم کہیں سے گزر کر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں عہدوں پر چوروں پر مسلمان نوجوان بیٹھا ہوا ہے، کل صبح کیا کمانے جائے گا؟ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو کیا محنت کر کے آگے بڑھے گا؟ اس لیے خدا کے واسطے اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، یہی چیز پھر سماجی زندگی میں بھی آپس میں ایک دوسرے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کریں۔ یہ تمام چیزیں روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا